الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ برادران اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ دین ہے۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسی کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے دنیا کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں، میں رب نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے، جو دین میں نے تمہیں عطا کیا ہے، وہ دین اسلام ہے، اور وہ دین مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اور صرف اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ اور جو بھی انسان دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف جائے گا، اللہ کے نازل کردہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بھی دو ٹوک الفاظ میں اپنا فیصلہ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جس نے دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کیا، کوئی اور تعلیمات اس نے اپنائی، ایسا انسان قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اور اس کے وہ اعمال، اس کا وہ دین، اس کا وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا جو وہ دنیا میں کرتا رہا ہوگا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ کے قرآن کا نام ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا نام ہے، اور ان دونوں چیزوں کو صحابہ کے فہم اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سمجھنا ہے۔ جیسے انہوں نے کر کے دکھلایا ویسے اس کو کرنا اور ویسے اس کو ماننا، یہی دین اسلام ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ان تینوں چیزوں کو چھوڑ کر کسی چوتھی چیز کی طرف جائے گا تو وہ بندہ کھلم کھلی گمراہی کا شکار ہوگا، اور وہ گمراہی بدعت کی صورت کے اندر اسے آن دبوچے گی۔ نیکی کا ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ کے صحابہ نے کر کے دکھلایا، وہی دین ہے، اور جو اس کے علاوہ ہوگا وہ دین تصور نہیں کیا جائے گا، وہ بدعت شمار ہوگا۔ بدعت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف سمجھیں۔ لغوی تعریف شرف الدین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان فرمائی کل شیء عمل علی غیر مثال سابق، ہر وہ عمل جس کی بنیاد پہلے موجود نہ ہو اور اس کو کیا جائے، وہ عمل بدعت ہوتا ہے۔ مثال کے ساتھ بات کو واضح کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ آسمانوں کو اور زمین کو بدعہ کرنے والا ہے۔ بدعہ کا مطلب پیدا کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو یہاں رب العالمین نے لفظ بدعہ استعمال کیا ہے، اور اس کا معنی ہے پیدا کرنا۔ جب اللہ نے پیدا کیا تو اس سے پہلے نہ زمین تھی اور نہ آسمان تھا، اس لیے بدعت اسے کہیں گے جس کا پہلے وجود نہ ہو اور اس کو انسان ثواب سمجھ کے دین کے اندر لے آئے، اس کام کو بدعت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں ارشاد فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسل، اے میرے محبوب ان دنیا والوں سے کہیے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی اللہ نے پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں، جیسے وہ اللہ کے بندے تھے، جیسے وہ انسان تھے، ویسے میں بھی ایک انسان ہوں، انہی کی طرح کا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ جس طرح وہ اللہ کے بندے تھے، انسان تھے، اور اس کی بندگی کرتے تھے اور اس کے احکامات کو اس کی مخلوق تک پہنچاتے تھے، میں بھی انہی جیسا ایک اللہ کا رسول۔ رسول پہلے آ رہے تھے، اس لیے اللہ نے یہاں بیان کر دیا کہ کوئی نئے رسول نہیں ہے، یعنی اگر آپ سے پہلے رسولوں کا سلسلہ نہ ہوتا تو یہاں بدعہ کا لفظ سے مراد وہی ہوتا کہ نئے۔
تو نبی علیہ السلام کوئی اللہ کے نئے رسول نہیں تھے، آپ سے پہلے بھی نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ تو بدعت کا لغوی معنی آپ سمجھ چکے ہیں کہ ہر وہ کام جس کی پہلے بنیاد موجود نہ ہو اس کو انسان کرے وہ بدعت ہوتا ہے۔ اور شرعی اسلام میں ہم بدعت اسے کہیں گے ہر وہ کام جس کو لوگ ثواب سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، اچھا کام سمجھ کے کریں اور اس کا دین اسلام کے اندر وجود نہ ہو، وہ کام بدعت ہوتا ہے۔ اب کچھ بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ پورا مہینہ رمضان کی تراویحاں پڑھتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن پڑھی ہیں، تو آپ لوگ پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اس بات کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا ہے۔ آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو بندہ پورا مہینہ رمضان المبارک کا قیام کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ مع الامام حتی ینصرف الامام، امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ امام قیام کو ختم کر دیتا ہے، یعنی پورا مہینہ امام کے ساتھ نماز تراویح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بات سمجھ لیجیے کہ بدعت وہ چیز ہوتی ہے جس کا پہلے وجود نہ ہو اور اس کو دین کے اندر ثواب سمجھ کے لایا جائے۔ تو دین کے اندر ایسے کام جنہیں ہم بدعت شمار کرتے ہیں، جنہیں ہم نیکی سمجھ کے کریں گے اور وہ دین کے اندر نہیں ہوں گے تو وہ بدعت ہوگا۔ بدعت بہت برا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے خطبے کے اندر یہ بات کہا کرتے تھے، یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالا کرتے تھے، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، تمام نئے کام بدعت ہیں اور تمام بدعات و خرافات جو ہیں یہ ضلالت اور گمراہی ہیں، اور تمام کی تمام ضلالت اور گمراہی انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ آپ دیکھیے نبی علیہ السلام کے فرامین کو، آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو پڑھیے، آپ کو علم ہوگا کہ بدعت کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یہ لوگ جو عمل لے کے آئیں گے قیامت کے دن ان کو اللہ بھونک مار کے اڑا دے گا اور راکھ بنا کے ان کو ہوا کے اندر اڑا دیا جائے گا، ان کے نامہ اعمال خالی نظر آئیں گے۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے لوگ تھک چکے ہوں گے، پیشانیاں ان کی جھک چکی ہوں گی، کمریں ان کی جھک چکی ہوں گی، لیکن ان لوگوں کے عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنتیں، جن کی کاوشیں، جن کی محنتیں قیامت کے دن رائے گاں ہو جائیں گی اور ان کی محنتیں انہیں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دیں گی۔ اور اللہ فرماتا ہے کیونکہ یہ دنیا کے اندر نیکی سمجھ کے کام کرتے جا رہے تھے، حالانکہ وہ کام نیکی کے ہے نہیں تھے، وہ کام نیکی ہے ہی نہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، وہ کام نیکی ہے ہی نہیں جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم نہ دیا ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جس کے اوپر مہر نہ ہو وہ عمل کبھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس بندے نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے، جو دین اسلام کے اندر نہیں ہے، اس بندے کا وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، رد کر دیا جائے گا، مردود ہوگا اس کا وہ عمل۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج کی گفتگو کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں اور بات سمجھ لیجئے، ہر وہ کام بدعت ہے جس کو لوگ ثواب سمجھ کے دین کے اندر ڈالتے ہیں۔ آج شب بارات ہے اور لوگ شب بارات کو رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو عبادت کرتے ہیں اور دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس دن کے بارے میں بڑی غلط قسم کی باتیں معاشرے میں پھیلائی گئی ہیں جن کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان باتوں کو ہم انشاءاللہ کل کے درس کے اندر بیان کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی دین اسلام کا علم عطا فرمائے اور اس کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔